ومحاجہ لطرق الصلحاء، اور یہ راہ گزر ہے، شاہراہ ہے کس کی؟ صالح بندوں کے چلنے کی. وہ جو نیک اور صالح بندے ہیں ان کے چلنے کی شاہراہ ہے یہ قرآن. مولا فرما رہے وَدَوَاءٌ لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ، اور یہ ایسی دوا ہے جس کے بعد کوئی مرض رہتا ہی نہیں ہے. قرآن کے بارے میں دیکھ. اور اب بتائیں گے جب سورہ کوثر تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا نا. مسئلہ یہی ہے نا کہ کسی نے کتاب کو تھام لیا ہے نا. اب اگلا جملہ کیا کہوں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، انہیں کوئی جدا کر ہی نہیں سکتا. یہاں پبلک کا زور ہے کہ جدا کر دو. کتاب کسی کی ہے، اہل بیت کسی کے نہیں. کیسے جدا کر سکتے؟ جہاں بھی اہل بیت ہوں گے وہیں قرآن ہوگا بھائی. اہل بیت قرآن کے بغیر نہیں ہے، قرآن اہل بیت کے بغیر نہیں رہے گا. اور جہاں بھی قرآن ہوگا وہاں اہل بیت. لہذا ہر دو گروہ دھوکہ کھا جائیں گے. وہ بھی دھوکہ کھا جائے گا جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، وہ تو دھوکے میں ہے ہی جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے، آئیے. وَنُورًا لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ، اور یہ وہ نور ہے جس کے ساتھ تاریکی ہے ہی نہیں. نور ہی نور ہے قرآن. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اگر آج موقع مل گیا آج، ورنہ تو کل بات کریں. تو سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا ہے. کیوں اہل بیت جانتے ہیں کہ ہمارے نام پہ کچھ لوگ دور ہونے کی کوشش کریں گے. کچھ لوگ، مومنین، سب مومنین کی بات نہیں کر رہا، وہ جو کوشش کریں گے کہ ہمارے ہی نام پہ قرآن سے تھوڑی سی دوری، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی دوری اختیار کرنے کی کوشش کریں. نہیں، خبردار خبردار. ہم بھی ملیں گے تو قرآن میں ہی ملیں گے. اہل بیت کہاں سے ملیں گے؟ اہل بیت کے فضائل ایک میں پڑھوں، ایک اللہ بیان کرے. فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو عزیزو یاد رکھنا کہ اہل بیت کے فضائل سب سے زیادہ جہاں ملیں گے، یا یوں کہوں کہ اللہ نے جتنا قصیدہ اہل بیت کا پڑھا ہے کون پڑھ سکتا ہے بھائی؟ اہل بیت کا جتنا بڑا قصیدہ قرآن مجید میں. قرآن سے اس لیے دوستی کرنا پڑے گی کہ آپ یقین رکھیے کہ ہر صفحے میں کہیں نہ کہیں علی و آل علی چھپی ہوئی ہے. نکالنے والی آنکھیں چاہیے. 500 600 آیات تو لوگ نکال ہی چکے ہیں، یہ انسان نے نکالی ہیں. اور ابھی پتہ نہیں دنیا چلتی رہے گی کون کون سی آیات کے پیچھے کون کون چھپا ہوا ہے. آئیے اب آپ کو لطف آئے گا جو مطلب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سب سے چھوٹا سورہ. اب دیکھیے اس چھوٹے سے سورے میں کیا کیا کمالات چھپے ہوئے. جو کمالات ہیں وہ میں نہیں بیان کر سکتا سارے، یہ بھی بتا دیں آپ کو. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ سارے کمالات کو میں جانتا ہوں. اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، معصوم جانتا ہے. لیکن ڈھونڈنے والے جہاں تک جائیں گے اس ایک سورے میں نہ معلوم کیا کیا چھپا ہوا ہے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سنتے رہتے نا. بے شک حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ہمارے دوستوں نے تفسیر کی کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، نہر کوثر ہے نا. یہ عجیب بات. بھائی پوری جنت کس کی ہے؟ یہ پورا عالمین کس کے لیے خلق ہوا؟ قرآن ہی تو فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً رحمت علت ہے، عالمین معلول ہیں. اس رحمت کی وجہ سے عالمین کی بقا ہے. پورا عالمین رسول کا ہے. اس میں یہ کہہ دینا کہ کوثر آپ کو دیا، سوال ہے نا. ہم نے آپ کو کوثر دے دیا تو باقی جنت کہاں گئی؟ جنت میں ایک ہے کوثر، جنت میں ایک حوض کوثر ہے نا، یا نہر کوثر جو بھی کہہ لیجیے آپ، وہ ایک ہے نا. تو وہ دے دی رسول کو. باقی بات بنتی نظر نہیں آتی نا، بات بنتی نظر نہیں آتی. آئیے اب یہ کوثر اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے آپ عبادت بھی کرتے رہیے اور قربانی بھی دیتے رہیے. اِنَّا شَانِئَكَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے بعد کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے عبادت کیجئے، نمازیں پڑھتے رہیے اور قربانی بھی. اب قربانی کی تفصیل آپ سنتے تھے وَنْحَرْ،
نہر جو کیا جاتا ہے وہ اونٹ کو کیا جاتا ہے، اس میں کاٹا جاتا ہے نا گلا، نہر جیسے خون بہتا ہے فوارے کی طرح نکلتا ہے۔ ایک صلوات عنایت فرمائیں۔ دو کود پڑے۔ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ مطلب آپ کہ میں نے پہلے کل بھی عرض کیا تھا، وہ مطالب سے آپ کا وقت نہیں لوں گا جو آپ مطالب آپ سنتے رہتے ہیں۔ تیسری آیت جو ہے نا، ان شانیہ کا ہول، بے شک حبیب آپ کا دشمن ابتر ہے۔ بھائی سورہ کوثر میں تینوں آیات میں تناسب ہونا چاہیے نا، ایک تناسب تو ہونا۔ تو بھائی کوثر دے دیا، بہشت میں آپ کو ایک حوض کوثر دے دیا، اس کوثر کی وجہ سے آپ نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی دیجئے، اس کوثر کی وجہ سے آپ کا دشمن ابتر۔ سمجھ میں نہیں آ رہی نا بات؟ دیکھیے میں آپ کو بڑی آسانی سے آپ کے سامنے، بچوں کے سامنے، جوانوں کے سامنے مطلب پیش کر رہا ہوں، بات بنتی نہیں۔ ابتر، اچھا سب یہ کہتے ہیں کہ ابتر جواب ہے، وہ عاص ابن وائل اور اس کا بیٹے اور اس کے خاندان کے لوگ آپ کو تانا دیتے تھے، اور سب سے زیادہ اذیت جو ہوتی تھی رسول کو پتھروں سے نہیں ہوتی تھی، پتھروں سے لگنے والے زخموں سے نہیں ہوتی تھی، یہ زبان کا جو زخم ہے یہ انسان کے لیے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے حبیب کو اس تانے سے بڑی اذیت ہوتی ہے، ابتر۔ جانتے ہیں نا ابتر یعنی مقطوع النسل، جس کی نسل آگے نہ چلے، اسے کہتے ہیں ابتر۔ لفظی ترجمہ میں نہیں کر رہا، حالانکہ لفظی ترجمہ عربی کا ہی ہے پہنچے۔ اب چلیے بتا دیتے ہیں آپ کو، کوئی حرج نہیں، کیونکہ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ ابتر اس جانور کو کہتے ہیں دم بریدہ، وہ جانور جس کی دم کٹی ہوئی۔ لیکن عربوں میں یہ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، یعنی جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، آگے نسل نہیں چلے گی نا، تو اسے تانا دیتے تھے ابتر ہے، ابتر ہے، مقطوع النسل۔ اب سمجھ میں آ گیا پورا لفظ؟ کیونکہ کہیں آپ ابتر کا وہ معنی پڑھیں تو کہیں مولانا نے تو کچھ اور کہا تھا، یا تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، تو میں نے ساری تشریح آپ کے سامنے کر دی لفظ کی کہ ابتر مقطوع النسل، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پروردگار فرما رہے آپ کا دشمن مقطوع نسل ہے، تو بھائی کوثر کی کوئی تناسب تو ہونا چاہیے نا۔ نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک ابتر کی تشریح نہ ہو۔ سارا مطلب چھپا ہوا ہے اس ایک لفظ ابتر، اس ایک ابتر۔ ابتر کی تشریح ہو جائے، کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائے گا کوئی کہ کوثر کون ہے اور کیا ہے۔ ابتر تو سمجھ میں آ جائے نا، ورنہ تو یہ جھگڑا رہے گا۔ ہم کہیں گے خیر کثیر، ہم کہیں گے اولاد کثیر، ہم کہیں گے معصوم کونین کے لیے آئی یہ بات، وہ کہیں گے نہیں کوثر تو حوض کوثر ہے، نہر کوثر ہے، جام کوثر ہے، یہی کہیں گے نا۔ تو ابتر میں ہے سارا مطلب چھپا ہوا۔ ابتر کا مطلب واضح ہو گیا، روشن ہو گیا، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ یہ ہے قرآن، ان شانیہ کا هو الابتر۔ بس حبیب آپ کا دشمن ابتر، ابتر ہے مقطوع النسل، حضور کا بیٹا نہیں، اور ان کے تو بہت بیٹے ہیں، ان سب کے بیٹے ہیں، کسی کے 8 بیٹے، کسی کے 10 بیٹے، کسی کے 12 بیٹے۔ بیویوں کو کوئی تعداد نہیں، لہذا بیٹوں کے لیے شادیاں کیے جاتے تھے، شادیاں کی جاتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ پروردگار کا وعدہ ہے کہ آپ کا دشمن ابتر، آپ کا دشمن ابتر، آپ نہیں۔ چلیے مثال دیتے ہیں آپ کو۔ رسول سے جن لوگوں نے دشمنی کی، بدر سے لے کر آج تک کی بات کر لیجئے، جس نے بھی دشمنی کی، ابو جہل اور ابو جتنے ذہن میں آ رہے ہیں رکھ لیجئے، سارے آپ کے اوپر چھوڑ دیا میں نے، ٹھیک ہے نا جناب؟ رکھ لیجئے جو جتنے رکھ لیا۔ ان کی اولادیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ چلیے اور آسان کریں آپ کے لیے، جو آل رسول سے جنگ کرتے رہے ان کی اولادیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ چلیے اور آسان کروں آپ کے لیے، کربلا میں آ جائیے۔ کم سے کم کہتے ہیں، کم سے کم، میں زیادہ نہیں بتا رہا، کم سے کم جو مورخین نے لکھا، ابن سعد کے لشکر کی تعداد لکھی ہے 30,000۔ کتنی لکھی ہے؟ 30,000، ورنہ تو زیادہ بھی ہے، 70,000 بھی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے، یوں کہیے کہ ہزاروں کا لشکر۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر کے جائیں گے آپ کا انشاءاللہ آج۔
ہزاروں کا لشکر حسین کے مقابلے پر آیا. کیا امیر مختار نے سب کو مارا؟ سب تو نہیں مارا. نہ معلوم کتنے امیر مختار سے پہلے مر گئے، کتنے بچ گئے. اچھا، امیر مختار نے سب کو مار بھی دیا، فرض کر لو، کیا ان کے بچوں کو بھی مارا؟ مارا؟ نہیں مارا نا. کہاں مارا بچوں کو؟ بچوں کو نہیں مارا، بچے باقی رہے، نسلیں چلی کہ نہیں چلی؟ بس شمر کو مارا، اس کے بچوں کو تھوڑی مارا. ہرملہ کو مارا، اس کے بچوں کو تھوڑی مارا. خولی کو مارا، اس کے بچوں کو تھوڑی مارا. کہاں گئے سب؟ کدھر گئے سب؟ ابتر حضور میرے حبیب، آپ کا دشمن مختون نسل ہے، اولادیں ہونے کے باوجود کسی کی جرت نہیں ہوگی اپنا شجرہ جوڑ لے ابن زیاد کے ساتھ، اپنا شجرہ جوڑے یزید کے ساتھ، اپنا شجرہ جوڑے ابن سعد کے ساتھ، اپنا شجرہ جوڑے شمر کے ساتھ، خولی کے ساتھ. اب سمجھ میں آ گیا؟ حبیب ہونے دیجئے ان کی اولادیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مختون نسل یعنی ہمیشہ چھپائیں گی اولادیں. کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ بتائے میرا دادا ابو جہل تھا. آسان ہو گیا مطلب؟ اب سمجھ کہاں گئے یہ دشمنان اہل بیت؟ کیا ان کی اولادیں نہیں تھیں؟ تھی کہ نہیں؟ کسی میں ہمت ہے جوڑنا اپنا شجرہ یزید کے ساتھ؟ جوڑو نا شجرہ اپنا قاتلان حسین کے ساتھ. اگر کسی کو معلوم بھی ہے تو نہیں جوڑتا. یہ تو ہماری آنکھیں ہیں جو آج بھی پہچان لیتی ہے کہ کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں. یہ تو مومن کی آنکھیں جو پہچان لیتی ہے اعمال کے ذریعے، افعال کے ذریعے کہ کہاں کہاں یہ شجرے نظر آ رہے ہیں. نظر آتے ہیں نا کبھی کبھی بھونکتے ہوئے اہل بیت کے خلاف. تو جتنے اہل بیت کے خلاف بھونکتے ہوئے نظر آئے سمجھ لیجیے کہ پیچھے وہی ہے، وہی باپ دادے ان کے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ آپ کو تانا دیتے ابتر ہونے کا. اب سمجھ میں آئے کہ آپ کو کیا دے رہا ہوں؟ آپ کو میں خیر کثیر دے رہا ہوں. بیٹوں سے نسل نہیں چلتی، میں آپ کو وہ خیر کثیر دے رہا ہوں، وہ عمل صالح دے رہا ہوں، وہ کردار دے رہا ہوں، وہ کریکٹر دے رہا ہوں، وہ نور دے رہا ہوں، وہ ہستی دے رہا ہوں کہ اس کی اولاد قیامت تک اولاد رسول کہلائے گی. کون ہوا مختون نسل؟ کون ہوا ابتر؟ آج بھی اولاد فاطمہ اولاد رسول کہلاتی ہے نا. مانے نہ مانے، احترام کریں نہ کریں، قتل کریں، جو کچھ بھی کریں، لیکن جانتے ہیں کہ جہاں بھی سید کا لفظ آیا آل رسول، اولاد رسول. اب سمجھ میں آ گیا ابتر کا مطلب؟ اس لیے ملک الزلال حیران تھا کہ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. مہذا کلام البشر. ایک کوثر کا جواب نہیں لا سکتے تھے کیونکہ کوثر میں اتنے رمز چھپے ہوئے. کون ہوا ابتر؟ کون ہوا مختون نسل؟ کہ اولاد ہونے کے باوجود شرمندگی. اس لیے کہتے ہیں کہ اعمال اچھے چھوڑ کے جاؤ، ایسے نہ چھوڑ کے جاؤ کہ اولاد کو شرمندگی ہو کہ ابا کیا کرتے تھے کیا بتاؤں، ہے نا. ہماری آپ کی بات نہیں، ہم تو عام لوگ ہیں، چھوٹے سے لوگ ہیں. میں تو بڑوں کی باتیں کر رہا ہوں. ان پر بھی وقت آنے والا ہے اور بہت جلدی آنے والا ہے. ان کے بچے بھی بھاگیں گے، چھپیں گے کہ بھیا کس کو بتائیں کون تھا ہمارا دادا، کس خاندان سے ہمارا تعلق ہے. اور کچھ لفظ ہیں جو ڈکشنری میں اپنے معنی بدلنے والے ہیں. کسی کو کہہ دو ہٹلر ہو گیا جان کو تو کیا سمجھیں گے لوگ کہ چمٹ گیا خامہ خامے، چھوڑ نہیں رہا، پیچھا نہیں چھوڑ رہا. حالانکہ ہٹلر کا معنی تو یہ نہیں ہے، ہٹلر کا معنی تو یہ نہیں ہے، لیکن اس نے ایک مفہوم پیدا کر لیا نا، ایک مفہوم پیدا کر لیا. بھئی اچھا یا برا میں اس سے بحث نہیں کر رہا، وہ جو عام معاشرے میں مفہوم ہے وہ پیدا ہو گیا.
کہ ایسے آدمی کو جو ضدی ہو، اڑ جائے، آپ کی جان نہ چھوڑے، چمٹ جائے، مصیبت بنے گا، ہٹلر ہو گیا جان کو، کہتے نہیں کہتے؟ حالانکہ وہ اچھا یا برا میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں مفہوم ہو گیا۔ اب ایسے ہی کچھ لفظ ڈکشنری میں معنی بدلنے والے ہیں، یاد رکھیے گا، بدلنے والے۔ کچھ عرصے کے بعد اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا نا شریف، تو وہ کہے گا تو شریف، تیرا باپ شریف، تیرا دادا شریف۔ حالانکہ شریف تو اچھی چیز ہے، شریف ہونا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کچھ میں نے کہا نا کچھ الفاظ اپنے معنی بدل دیں گے کچھ عرصے کے بعد۔ کچھ عرصے بعد اگر آپ نے کہا تم بہت شریف ہوگا، تو شریف ہوگا، تیرا باپ شریف ہوگا۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اب پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا پیغام؟ انشاءاللہ ضرور پہنچ گیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ رہی؟ قوموں کی خیانت اللہ معاف نہیں کرتا، قوموں سے جو خیانت کرے۔ انفرادی گناہ کا معاملہ اس کا اور بندے کا معاملہ ہے، ہم کوئی فیصلہ فتویٰ نہیں لگا سکتے نا، وہ اللہ ہے، نہ معلوم کب کس کی کون سی خوبی پسند آ جائے نا، ہم کیوں کسی پر کوئی فتویٰ، یا ہمارے یہاں اتنا آسان نہیں ہے فتویٰ لگا دینا، دوسری جگہ ٹھگ سے فتویٰ لگ جاتا ہے، ہمارے یہاں نہیں اتنا آسان۔ لیکن قوموں کی خیانت اللہ معاف نہیں کرتا۔ قوموں سے جس نے خیانت کی، فرعون ضرب المثل بن گیا، نمرود ضرب المثل بن گیا، یزید ضرب المثل بن گیا، ابن زیاد ضرب المثل بن گیا نا۔ مفہوم پیدا کر، کسی کی جرت نہیں، مفہوم جہاں وہ نام آئے گا مفہوم سامنے وہ ہو، یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس ابتر اولاد کی کثرت پہ کبھی گمان نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد، مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اچھی بات ہے، جس کی زیادہ اولاد ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا سمجھتے ہو باقی رہ جانے والی کیا چیز ہے؟ اگر یہ اولاد کی صحیح پرورش نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ یہی الٹا پڑ گیا، یہی الٹا پڑ گیا۔ باقی رہ جانے والی چیز تمہارا عمل صالح۔ دنیا میں جتنے بھی مشہور آدمی نیک ہو یا بد، اچھائی میں مشہور ہو یا برائی میں، وہ اولادوں پر نہیں چلے، اپنے عمل پر چلے۔ سقراط کے بیٹے کا نام کوئی جانتا ہے تو بتا دو بھائی مجھے، کتنے بیٹے تھے اس کے؟ اپنی ذات، اس میں اسلام اور کفر کی بات نہیں ہے، بات ہے انسانیت کی خدمت کی۔ جس نے بھی کام کیا وہ اپنے کام کی وجہ سے زندہ ہے۔ اولادیں کب تک زندہ رکھیں گی؟ 3 نسل، 4تھی نسل۔ یہاں بچوں سے پوچھ لیجئے اپنے پردادا کا نام بتا دو، میں دیکھتا ہوں کتنوں کو یاد ہے پردادا کا نام۔ ختم ہو گئے نا وہ پردادا جو سوچ رہا تھا میری نسل چلو گے، بچوں کو پر پودوں کو کچھ پتہ ہی نہیں، اس کے 5ویں 6ٹھی میں جا کے تو بالکل ہی یہی ہے نا، اولاد سے 5-6 نسل۔ لیکن اگر کام کر کے گئے، قوم کی خدمت کر کے گئے، ملت کی خدمت کر کے گئے، دین کی خدمت کر کے گئے، تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا اس کے بیٹے کتنے تھے۔ اللہ اس کے نام کو زندہ رکھتا ہے، قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ خواجہ نصیر الدین توسی، شیخ ابو جعفر توسی، علامہ ہلری، شہید اول، شہید ثانی، بتاؤ ان کی اولادوں کے نام۔ اولادیں تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن نہیں، وہ جانتے تھے کہ زندہ رہنے کے لیے بیٹوں کا ہونا ضروری نہیں، زندہ رہنے کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ زندہ رہنے کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری۔ ایک ابتر کیسے معلوم ہو گیا ہمیں کہ کیا ہے یہ ابتر؟ اب معلوم ہوا کہ فاطمہ کون؟ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا اور آج بھی یہی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک اشارہ میں نے آپ کو دیا تھا نا کہ گنتی پوری نہیں کی ہے معاذ اللہ اللہ نے کہ 12 امام ہوں، 14 معصوم ہوں، گنتی تھوڑی پوری کی۔ جس نور کی ضرورت ہے اسی کو خلق کیا۔ ہر زمانے میں ایک نور کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اگر آج مطلب پورا بھی نہیں ہوا نا تو انشاءاللہ شروع کر دیتے ہیں، کل اس کو
پورا کریں گے مطلب کو، کیونکہ آپ جانتے ہیں پہلے عشرے کی مجالس میں نا وقت کو بڑا بار بار گھڑی دیکھنا پڑتی ہے، صرف اس لیے کہ اور بھی پروگرام ایک کے بعد ایک کے بعد آپ کو بھی دوسری مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ محسوس نہ کیجیے گا اگر میں بار بار گھڑی دیکھتا ہوں تو میری مجبوری ہے پہلے عشرے میں، باقی آپ پڑھائیں گے میں 4 گھنٹے پڑھ دوں گا، بے فکر رہیے آپ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد انشاءاللہ۔ اللہ کی طرف سے 2 چیزیں آپ کے پاس آئی ہیں، فَجَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، ہمارے برادران نے اس کی تفسیر کی کہ نور سے مراد پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو بھائی مان، صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ چلیے مان لیا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا، فرض کر لے بھائی نور سے مراد، ہمیں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہم تو سیدھی سی بات جانتے ہیں کہ انا اولنا محمد وانا اوسطنا محمد وانا آخرنا محمد وانا کلنا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارے لیے محمد کی فضیلت بھی 14 معصومین میں سب سے زیادہ ہے، چلو آپ وہی مان لو، ہم وہیں سے مطلب نکال کے آپ کے حوالے کر دیں گے، ہم وہیں سے حجت قائم کر دیں گے، اطمینان رکھیے انشاءاللہ۔ پیغمبر نور، چلو اتنا تو آپ نے مانا کہ قرآن میں پیغمبر کو نور کہا گیا، کیا کہا گیا؟ تو کم سے کم ایک جھگڑا تو ختم کر دیجئے نا نور والا، کیونکہ 2 چیزیں ہیں، نور آیا ہے اور کتاب تو نور نہیں ہے نا، عطف ہے نا، جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور اور کتاب، نور کا بیان کتاب نہیں ہے، یہ واو عاطفہ ہے، جو تھوڑی سی بھی عربی جانتا ہے صرف و نحو پڑھی اس کو معلوم ہے کہ واو عاطفہ ہے، یہ اور یہ واو عاطفہ ہے، واو بیان کے لیے نہیں ہے، یعنی اس کی تفسیر کے لیے نہیں ہے، بعض اوقات ایک لفظ دوسرے لفظ کی تفسیر کرتا ہے، بھائی اس کو بیان بھی کہتے ہیں، اس کو حال بھی کہتے ہیں، اس کو تفسیر بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں واو عاطفہ ہے، نور و کتاب مبین، نور بھی آیا اور کتاب مبین، اب جیسے مبین اسی کتاب کو بیان کر رہا ہے نا، یہ اس کے ساتھ کتاب مبین، نور و کتاب مبین، نور الگ کتاب الگ، نور کیا ہے بھائی؟ علی سے بچنے کے لیے کہہ دیا گیا پیغمبر کی ذات، چلو ہم نے مان لیا کیونکہ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، ہم جانتے ہیں کہ محمد کی فضیلت علی کی ہے، علی کی فضیلت محمد کی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے ہم سب کے فضائل جب پڑھتے ہیں تو کھل کے پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نور کیوں آیا بھائی؟ کتاب کے ساتھ نور، تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ 2 چیزیں آئیں، ایک کتاب یعنی قرآن اور دوسرا نور، کیوں بھائی؟ نور کی ضرورت ہے نا پڑھنے کے لیے، کتاب ایسے رکھ دیا کون پڑھے گا؟ پڑھ سکتا ہے کوئی؟ آپ اپنی کوئی کتاب پڑھ کے بتا دیجئے اندھیرے میں، چلیے روشنی بھی ہو تو کیسے پڑھیں گے بغیر استاد کے؟ آپ کی مادری زبان اردو ہے اور اردو میں آپ کو کیمسٹری کی کتاب دے دیا کہ لو بھائی اردو میں ہے پڑھ لو، پڑھ لیں گے؟ کہ بھائی ہم تو میں نے سمجھ ہی نہیں رہا، کیوں بھائی تمہیں اردو نہیں آتی کیا؟ آتی ہے اردو، تو اگر زبان کے اوپر معاملہ موقوف ہوتا تو جتنے عرب کے بدو جاہل تھے سبھی عالم ہوتے، کیونکہ قرآن عربی میں آیا، قرآن کی زبان میں آیا تو سارے عالم ہوتے ہیں، وہ عالم کدھر ہیں عالم؟ اب دیکھ لیے کتنے بڑے عالم، کیا حال ہوا ان کا، جہالت کی آخری منزل پر ہیں، آخری سیڑھی پہ پستیوں میں پڑے ہوئے، زبان کا مسئلہ تو نہیں ہوا، بس پڑھانے والا ہونا چاہیے، ہر جگہ کا یہ قاعدہ ہے، اسکول میں آ کے استاد کتابیں دے دے، لو بھائی کتابیں آ گئی پڑھو، کتاب کافی نہیں ہوتی نا، کیسے ہوگی؟ ایک معلم چاہیے نا، اور بھی جیسا معلم ہوگا ویسی تعلیم دے گا۔ نیند تو نہیں آ رہی کسی کو، یا میں ایسی تقریر کر رہا ہوں؟ اللہم صلی اللہ، اٹھ گئے، بس میں ادھر نہیں دیکھ رہا جدھر میں نے کہا ہے، کیونکہ عزت نفس کا معاملہ ہے، کوئی صاحب تھکے ہوئے ہوں گے بیچارے سارے دن کے، اور میری خشک تقریر ہوتی ہے، ان کو نیند آ گئی، اٹھ گئے، سب اٹھ گئے ماشاءاللہ، صلوات بھیجیے ایک بار اور محمد علیہ وسلم۔ یا نہیں بیٹا، اگر نعرہ لگانا ہے تو صحیح سے لگاؤ، پتہ چلے کہ نعرہ،
ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس چلیے جی، معلم ضروری ہے نا، معلم کے بغیر کیسے پڑھے گا بھائی؟ معلم کے بغیر کیسے پڑھے گا؟ ہر کتاب کے لیے معلم ہے. جو کتابیں اسکول میں پڑھتے ہیں اس میں کتنے مسائل ہیں بھائی؟ پرائمری کی کتابوں میں پرائمری کے مسائل ہیں، سیکنڈری کی کتابوں میں سیکنڈری کے مسائل ہیں، ہائر ایجوکیشن میں ہائر ایجوکیشن کے مسائل ہوں گے، یہی ہے نا. میڈیکل کی کتابوں میں میڈیکل کے مسائل ہیں، انجینئرنگ کی کتابوں میں انجینئرنگ کے مسائل ہیں، اور اکاؤنٹنسی اب تو پتہ نہیں کتنی شاخیں بنتی چلی گئی. ہمارے زمانے تو آرٹس سائنس اور کامرس تین ہوتا تھا بھائی، اب تو پتہ نہیں کیا کیا، اے ٹی سی ٹی سی ٹی پی ٹی اے ٹی پی ٹی کے ٹی کیٹ میٹ بیٹ. ایک جگہ میں جا رہا تھا، میں حیران ہو گیا کہ لکھا ہوا کیا ہے اس نے بھائی، اتنے سارے کلاسز اور کورسز لکھے ہوئے تھے وہاں. میرا خیال ہے کوئی 1.5 درجن کے قریب، اے ٹو زیڈ پوری اس کے اندر آ گئی تھی جناب، پوری الفابیٹس آ گئے تھے انگریزی کے. معلوم ہے کہ یہ سب کورسز ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں اور ڈگریاں ہیں، یہ سب لکھی ہوئی ہیں. یہ سارے ہمیں تو نہیں پتا بارہ کیونکہ زمانہ آگے بڑھا. تنقید نہیں کر رہا میں، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے نا. اسپیشلائزیشن کیا کہتے ہیں؟ اسپیشلائزیشن، تخصص ہوتا جائے گا. لہذا وہی پڑھایا جائے کہ بھئی باقی چیزیں فالتو نہ پڑھو، انٹر کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے وہ پڑھو. ایسے ہی ہے نا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بھائی اس کو پڑھو، ادھر وقت کیوں ضائع کرو؟ تمہیں یہ بننا ہے یہ پڑھو، یہ بننا ہے یہ پڑھو. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ ایسے ہی ہے نا؟ لائر بننا ہے، جاؤ اس میں لا کی باتیں ہوں گی، سارے قوانین ہوں گے، اس پہ عمل ہو یا نہ ہو، پڑھنا تو پڑے گا نا. جھوٹ بولنے کے لیے بھی پڑھنا پڑے گا. آئین دان بننا ہے، آئین پڑھو تاکہ کیسے اس کی کان مروڑا جائے، کیسے اس کی ناک پھوڑی جائے، کیسے آئین کی آنکھ پھوڑی جائے، کیسے اس کی گردن توڑی جائے، ہے نا؟ جیسے ماشاءاللہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو پڑھنا تو پڑے گا نا. تو وہی چیز پڑھنی ہے نا، وہی چیز پڑھنی پڑے گی. سارے علوم تو نہیں ہے. انجینئر کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانے کے بعد میڈیکل پڑھایا جائے گا کیا؟ تو پاگل ہے کہ کیوں میڈیکل پڑھائیں گے تجھے ہم؟ نہیں ہے نا. تو ایسی کتاب جس میں اولین و آخرین کا ہر علم موجود ہو، ہر علم، سابقین کا آخر، اولین و آخرین، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو ہم نے اس کتاب میں نہ رکھا. تو معبود کتاب تو نے بھیج دی تبیانا لکل شیء کہہ کر کہ ہر شے کا بیان ہم نے اس میں کر دیا، اور معلم نہیں بھیجا. تو فائدہ بھیجنے کا بھئی گلہ بنتا ہے، پھر اللہ سے شکوہ تو بنتا ہے. جب اقبال کر سکتا ہے تو بھائی ہم بھی کر سکتے کہ معبود یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں سارا اولین و آخرین خشک و تر کا ہر چیز کا علم اس میں ہے اور معلم ہے نہیں. معلم ہے نہیں، خود ہی پڑھ لو. کہاں سے پڑھ لیں گے؟ ابھی میں نے مثال دی، یہ والی کتابیں تو پڑھ نہیں سکتا خود، جس میں کائنات کے علوم، عالمین کے علوم کیسے پڑھے گا بھائی؟ چاہیے نا معلم کا. معلم بھیجا ہے نا، جس پر کتاب بھیجی ان کا نور، پیغمبر ختمی مرتبہ بھیج دیا. دیکھیے ساتھ دیجیے گا میرا، ختم کر رہے مجلس. ایک جگہ تک پہنچا کے مطلب کو چھوڑیں گے تاکہ تشنگی نہ رہے آج کی حد تک. ایسے ہی ہے نا؟ بھیج دیا، معلم بتائے گا. اچھا معلم کو سارا علم دیا ہے یا تھوڑا دیا ہے، تھوڑا نہیں دیا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن بھیج رہا ہے، نازل فرما رہا ہے، اور کچھ مطلب رسول سے چھپا لیا؟ کہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو فلاں آیت آئی ہے معاذ اللہ اس کا مجھے نہیں معلوم؟ ایسا ہے کہیں؟ نہیں نا. اصول کے خلاف ہے نا کہ ایک نصاب ترتیب دیا جائے اور استاد کو وہ نصاب آتا ہی نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا کہ نصاب پڑھایا جائے کسی اسکول میں، کالج میں، اور استاد کہتا ہے بھئی یہ نصاب مجھے نہیں آتا، خود ہی پڑھ لو. کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا. تو جب معلم بھیجا ہے بقول آپ کے، نور بھیجا ہے، تو سارا علم اس کے سینے میں ہے کہ نہیں؟ ہر علم. یہیں سے لیلۃ القدر کا مسئلہ حل ہوا. کیا تھا؟ قرآن مجید نازل ہوا ہے 23 سال میں، ہے نا؟ کتنے سال میں نازل ہوا ہے؟
نزلنا الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. جہاں بھی یہ باب تفعیل آیا ہے نزل نزل نزل، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. کیا کیا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. اور 2 یا 3 مقامات پہ انا انزلنا، جہاں انزلنا آ گیا ہم نے ایک دفعہ نازل کیا. اب تضاد ڈھونڈنے والے ڈھونڈ لیں گے نا، کہیں گے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بار فرما رہا ہے پروردگار تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، ایک بار فرما رہا ہے ایک دفعہ نازل کیا. یہی تو راز ہے. آج تک جو تلاش کر رہے ہیں لوگ شب قدر شب قدر، ہر آدمی کہتا ہے شب قدر میں قرآن نازل ہوا. کون سی شب قدر تھی؟ مکے کی تھی یا مدینے کی تھی؟ مدینے کی تو کسی رات تو صحابی گواہ ہوتے کہ ہاں آج کی رات پورا قرآن آیا. اللہ کے رسول نے بھی نہیں بتایا مگر شب قدر ہے. تو یہ نزول تدریجی الگ ہے جو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور نزول دفعی وہ ایک دفعہ قرآن جو لوح محفوظ سے قلب رسول پر منتقل ہوا تھا. یہ قلب رسول پر جو منتقل ہوا تھا یہ کہاں، یہ کسی کو نہیں معلوم. یہاں ہوا کہ وہاں ہوا، ہمیں کیا معلوم کہاں ہوا. اگر علی نہ ہوتے تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. اگر یہ نزول دفعی نہ ہوتا، لوح محفوظ سے قلب رسول پہ منتقل نہ ہوا ہوتا، تو علی کبھی بھی کعبے سے آنے کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے. یا علی کی قرآن کی تلاوت نے بتایا کہ نزول تدریجی الگ ہے، نزول دفعی الگ ہے. جو قلب معصوم پہ منتقل ہوا لوح محفوظ سے وہ قرآن الگ. سمجھ میں آگئی بات؟ یہیں پر روکتا ہوں تاکہ یہ ایک مطلب یہاں تک پورا ہو جائے. انشاءاللہ زندگی رہی بھول بھی جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا. کل یہیں سے شروع کریں گے. اب آئیے 11 ہجری 28 سفر، جو ہمارے برادران تاریخ میں ابھی تک ان کے یہاں گڑبڑ ہے، ہو بہرحال جو بھی ہو، 11ویں ہجری کا آغاز. نور کو اللہ نے بلا لیا، نور کو اللہ نے بلا لیا، لقاء اللہ سے پیوست. باقی کیا چیز رہ گئی؟ کتاب. بھئی آپ فرما رہے ہیں کہ نور پیغمبر کی ذات ہے، پیغمبر کا بلاوا آ گیا، پیغمبر رخصت ہو گئے، باقی کیا رہ گئی؟ کتاب. قرآن میں کہیں ہے کہ ہم نور کو بلا لیں گے کتاب چھوڑ دیں گے؟ کہیں ہے؟ کوئی ناسخ منسوخ، کوئی متشابہ، محکم تو ہو نہیں سکتی، کوئی متشابہ کہیں تو ہو کہ جہاں یہ بیان کیا گیا ہو کہ جو 2 چیزیں بھیجی ہیں ان میں سے ایک بلا لوں گا؟ نہیں. قیامت تک جاری ہے کہ نہیں حکم؟ یعنی جب تک کتاب ہے نور ہونا چاہیے. کتاب کا وجود بتا رہا ہے کہ 2 چیزیں بھیجی ہیں، میں نے نور بھیجا ہے اور کتاب. جب تک کتاب ہے معلم کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بس اسی کتاب نے بتایا کہ جب تک میرا وجود ہے ایک نہ ایک معلم رہے گا، چاہے ظاہری طور پہ رہے چاہے پردہ غیب میں رہے، نور رہے گا، نور رہے گا. بس ختم کر دی میں نے آج کی مجلس. یہیں سے انشاءاللہ ربط دے دیں گے کل کی گفتگو کو. بابی مطلب مکمل نہیں ہوا آج کا، ابھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بہرحال وقت پیش نظر ہے. بس عزیز کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے معلم محافظ جسے اللہ نے بھیجا ہے وہ صرف معلم نہیں ہے بلکہ وہ کتاب کا محافظ بھی. کل بھی ایک مطلب پیش کریں گے، اس کا تمہید آج مصائب کی تمہید بناتے ہوئے اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو، اور ہم اس کی حفاظت بھی کرنے والے. سنت الہی یاد رکھیے گا، سنت الہی یہ ہے کہ جب اللہ کی پسند کا فعل ہونا تو اللہ اس کو اپنی طرف پلٹاتا ہے. یہ میرا فعل ہے، یہ
میرا فعل ہے، اللہ اپنی طرف پلٹاتا ہے۔ مثال قرآن مجید میں مثال لے لیجئے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، حبیب جب یہ کنکریاں مار رہے تھے آپ نے تھوڑی ماری، ہم نے ماری ہیں، ہے نا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو بیعت شجرہ ہو رہی تھی، یہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے جا رہے تھے، ان سب کے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ بھائی اب جا کے خود تلاش کر لو کہ سب سے اوپر کس کا ہاتھ تھا، نہیں سمجھ میں آئے تو لقب ڈھونڈ لینا کہ ید اللہ کہتے کس کو ہیں، سمجھ چلیے۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا اور آگے لے چلتے ہیں آپ کو، دو تین وہ سورہ زوحہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، مجالس وقت نہیں لیں گے، 1 منٹ میں گزر جائیں گے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنا، سنتے رہتے نا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دی، امان نہیں دی، آغوش نہیں دی، صحن نہیں دیا، آنگن نہیں دیا، گھر نہیں دیا، آخر یہ کس کی پناہ ہے جسے اللہ اپنی پناہ قرار دے رہا ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ کو یتیم پایا۔ اب سمجھ میں آیا ابو طالب کا مقام، کہ ابو طالب رسول کو پناہ دے اپنے گھر میں تو اللہ کہتا ہے ہم نے دیے۔ ووجدک عائلا فاغنا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، مالی طور پہ کمزور پایا۔ ووجدک عائلا فاغنا، تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا، بے نیاز نہیں کر دیا؟ تو یہ کس کا مال ہے جسے اللہ اپنا مال قرار دے؟ اس لیے پاک و صاف مال کریں گے، اس پہ بھی بات، مال خدیجہ پہ بھی بات کریں گے۔ آئیے اب سمجھ میں آ گیا؟ بس یہ کس کی حفاظت ہے جسے اللہ اپنی حفاظت قرار دے رہا؟ ایسے تھوڑی قرآن نازل ہو گیا اہل بیت کے گھر میں، وہ جانتا ہے کہ اس کے محافظ کون ہے۔ نو کے سنا پہ کوئی سر تلاوت کرتا نظر آ جائے تو سمجھ لو یہ اعلان ہے کہ حسین کی حفاظت اللہ کی حفاظت ہے۔ نو کے سنا پہ تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس قرآن کے محافظ ہم ہیں، قرآن ہمارے گھر میں نازل ہو، ہمیں وحی کا معدن اور مخزن، ہمارا گھر ہے وحی کا مرکز۔ انشاءاللہ زندگی رہی کل یہاں سے بات کو لے کر گا چل، یہ ہے وہ حفاظت کا وعدہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جو حسین پورا کرنے کے لیے آج کربلا میں وارد ہوئے۔ آج بہت ساری باتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے گوش گزار کریں گے، لیکن آج وہ 2 محرم کس نے روکا؟ کسی نے نہیں روکا حسین کو۔ حسین کو جب ہر کے، کل ذکر کریں گے انشاءاللہ زندگی ہر کا، جب ہر نے روکا ہے راستہ تو آخر میں یہی طے پایا تھا نا کہ ٹھیک ہے کوئی تیسرا راستہ اختیار کرتے، نہ کوفہ نہ شام، تیسری طرف چلتے۔ یہ کربلا پہنچے ہیں حسین تو کربلا میں روکا نہیں گیا تھا، حسین کی سواری رک گئی تھی، حسین کی سواری رک گئی، وہ یہی آنا چاہتے تھے۔ حسین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حسین جانتے تھے کہ زمین، یہ وہ زمین ہے جس کی نشاندہی کر چکے تھے نا، اللہ کے رسول کر چکے تھے، صفین سے واپس پلٹتے ہوئے مولا کائنات کر چکے تھے نا نشاندہی۔ آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، پڑھا بھی ہوگا یقیناً، صفین سے واپسی میں کربلا کی نشاندہی کی تھی حسین کہ یہاں پاک ترین لوگوں کا خون بہایا جائے، یہ وہ زمین ہے جان۔ لیکن پھر بھی ظاہری طور پہ حجت قائم کرنے کے لیے آپ نے کہتے ہیں کہ 7 سواریاں بدلی ہیں، یہ ہے روایات میں، کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی تھی۔ جانتے حسین یہ کیا ہے کہ آس پاس کوئی قبیلہ آباد ہے، بتایا گیا بنی اسد، بلاؤ بنی اسد کے قبیلے۔ اچھا بنی اسد کے قبیلے کی بھی بڑی تاریخ ہے، یہ ہمیشہ بنی ہاشم کا ساتھ دیتے رہے، ہاں ان میں سے کچھ ادھر بھی رہے، باغی بھی ہوئے، جیسے بنی ثقیف کے مختار ادھر تھے اور باقی وہ حجاج بن یوسف بھی ثقفی تھا۔ بنی اسد کی اکثریت جو تھی وہ ہمیشہ بنی ہاشم کا ساتھ دیتی تھی، ہاشمیوں کا ساتھ دیتے تھے معرکوں میں۔ تو بنی اسد کا بلاؤ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا کہ تمہاری زمین، ہاں کہ میں زمین خریدنا چاہتا تم سے، زمین مجھے بیچو، یہ اتنا حصہ ہے، قطع نشاندہی کی۔ کہا آپ فرزند رسول ہیں، ہم آپ کو ہبہ کرتے دیتے، کہ نہیں نہیں میں خریدنا چاہتا ہوں، سودا کرو، معاملہ کرو۔
معاملہ ہوا، آخر قیمت طے پائی 60,000 درہم۔ حسین نے 60,000 درہم حوالے کے، قبالہ لکھ دیا گیا یہ زمین حسین کے حوالے زمین۔ حسین نے زمین خرید لی، اعلان کر دیا کہ یہ میرا گھر ہے، میں کسی کی زمین پر نہیں آیا، یہ میری زمین، یہ میرا علاقہ ہے، میں اپنے گھر میں ہوں، میں نے خرید لیا اس علاقے کو۔ خریدنے کے بعد، اچھا اس سے پہلے آپ ایک چیز جانتے ہیں نا، میں اس کی وقت نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن آپ کو یاد ہے نا کہ حسین نے یہ زمین خریدنے کا ارادہ کب ظاہر کیا تھا؟ جب کسی نے چپکے سے کہا تھا اس کا نام کربلا ہے، اور نام بتائے تھے، ماریا، دشت نینوا، شط الفرات، نہ معلوم کیا 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 نام بتائے تھے، لیکن جب کربلا بتایا تو حسین نے کہا بس یہ ہماری منزل ہے، یہی ہماری سواریوں کے ٹھہرنے کی جگہ، یہی ہمارے خیمے لگیں گے، یہی ہم قتل کیے جائیں گے، یہیں سے اٹھائے جائیں، یہیں سے اٹھائے جائیں۔ بس خرید لی زمین، 60,000 درہم جمع کیا، اپنے عورتوں بچوں کو سب کو بلا لو، اب تو سب شوق میں بھی آ گئے نا، سب کے فرزند رسول تشریف لائے، جمع کر کہا کہ دیکھو زمین میری ہو گئی، میں نے خرید لی، اب تمہیں ہبہ کرتا ہوں، 3 شرطوں کے ساتھ ہبہ کرتا ہوں، تمہارے حوالے کر۔ دیکھو کچھ دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے اس زمین پہ، ہمارے دشمن، ہمارے قاتل اپنے کشتے دفنائیں گے، ہمارے لاشوں کو بے کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے، سپرد لحد بھی نہیں کریں گے۔ دیکھو ایسا کرنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، ہمارے لاشوں کو دفنا دے، پہلی شرط۔ دوسری شرط، اس زمین پر کھیتی باڑی نہ کرنا۔ دیکھیے حسین کو کتنا خیال ہے، 1400 سال پہلے آپ کا خیال کیا ہے، آج تک کربلا میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، باہر دور اطراف، اب تو کربلا پورا صوبہ بن گیا نا، ادھر ہوتی ہے، اس جگہ پہ نہیں ہوتی۔ ہاں وہ خوبصورتی کے لیے پھول درخت لگا دیے جائیں وہ الگ بات، نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اگر زراعت ہوتی اور زائرین جاتے فصلوں کو رون دیتے نا، زائرین تو سارا سال جائیں گے نا، سردی میں جائیں گے، گرمی میں جائیں گے، بہار میں جائیں گے، خزاں میں جائیں گے، ان کے لیے تو حسین ہے۔ موسم کی تو کوئی پرواہ نہیں زائرین کو، ہر موسم میں جاتے نہیں جاتے، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ لہذا شرط رکھ دی کہ کیا کہ میرے زائرین پہ کوئی فصلوں کو اجاڑنے کا الزام نہ لگا ہے۔ زراعت وعدہ لے لیا، زراعت نہیں، پہلی شرط تھی لاشیں دفناؤ گے، دوسری شرط زراعت، تیسری شرط، قدم قدم پہ حسین اپنے شیعوں کو یاد کر رہا ہے، اپنے شیعوں۔ دیکھو کچھ مدت گزرنے کے بعد ہمارے چاہنے والے ہماری قبروں کی زیارت کے لیے حسین حسین، کاش یہ تیرے چاہنے والے جو آج کروڑ کی تعداد میں کربلا جا، کل تیرے ساتھ کربلا میں ہوتے تو یوں خیموں کو آگ نہ لگتی۔ حسین یاد کر، دیکھو میرے ہمارے چاہنے والے ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے، ان کو 3 دن مہمان رکھنا، 3 دن مہمان رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ کیسے نبھاتے ہیں وعدہ کربلا والے؟ 3 دن کیا، پہلی محرم سے شروع ہے ان کی مہمانداری۔ اس وقت بھی 1.5 کروڑ آدمی پہنچا ہوا ہے کربلا میں عاشور کے لیے، سمجھ میں آئی ہماری بات؟ اور چیلم تک یہ سلسلہ جاری۔ ان کو شوق ہوتا ہے، شوق کہ کس طرح حسین کے زائر کی خدمت میں اپنا گھر کا سارا سامان نکال کے لا کے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں مجھ سے اچھی طرح، وعدہ کیا ہم کریں گے آپ کے زائرین کی خدمت کے۔ پھر پہلی شرط کی طرف واپس پلٹے، دیکھو یاد رکھنا ہماری لاشیں ضرور دفنانا۔ حسین کی تسلی نہیں ہوئی، کہا اپنی خواتین کو بلاؤ۔ خواتین آ گئی، کہا دیکھو میں جانتا ہوں دہشت کا ماحول ہوگا، خوف کا ماحول ہوگا، تمہارے مرد شاید ڈر جائیں، تو دیکھو تم چادریں پہن کر آنا، ہمارے لاشیں دفنانا۔ خواتین نے وعدہ کر لیا، بچوں کو بلایا، تسلی نہیں ہوئی حسین کی، چھوٹے چھوٹے یہ معصوم بچے اپنے چاروں طرف بٹھا لیے حسین، اور میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں جیسے حسین کسی بچے کو پیار کر رہے ہیں، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اور ممکن ہے کچھ بچوں کو اپنے زانوں پر بٹھا بھی لیا۔ ایک منظر ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے، میرے تصور میں آتا ہے۔
منظر. اور پھر ان بچوں کو پیار کرتے کرتے حسین فرماتے کہ دیکھو بچوں، اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں نا تو تم تو چھوٹے چھوٹے ہو، تم بچے ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. تم گھروں سے نکلنا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ایک ایک مشت خاک اٹھا کے ہمارے لاشوں پر ڈال دے. اتنا اہتمام کیا حسین، جانتے تھے حسین کیا ہوگا. اور عزیزو یہی ہوا. عاشورہ گزرا، چلے گئے، عمر سعد کا لشکر چلا گیا، خالی ہو گیا کربلا کا میدان، صرف شہداء کے لاشیں اور سب سے نمایاں حسین کا بے سر کا پامال شدہ لاش. ایسی خوفناک جنگ دیکھی تھی. بنی اسد کے لوگ گھروں میں بند تھے، دروازے نہیں کھولتے تھے، ڈر کے مارے کوئی نکلتا نہیں تھا گھر سے. جب خوف طاری ہو تو پھر یہ حال ہوتا ہے قوموں کا. گھر سے کوئی نہیں نکلتا تھا، عورتیں جمع ہوئی، بھائی چلے گئی، فوج چلی گئی، سب چلے گئے. وعدہ کیا تھا مردوں نے لاشا دفنائیں گے حسین کا. اپنے مردوں سے جا کے کہا چلو فرزند زہرا کا لاشا تو دفناؤ. مردوں نے کہا بیٹھ جاؤ گھروں میں، ابھی دیکھا نہیں کیا ہوا. کیا چاہتی ہو، بیوہ بنا دی جاؤ؟ کیا چاہتی ہو، یتیم بنا دی جاؤ؟ تمہارے مرد قتل کر دیا، بیٹھ. سمجھ گئی عورتیں کہ مردوں میں ہمت نہیں ہے، مردوں کی ہمت ختم ہو گئی. جمع ہوئی، ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا فرزند زہرا سے کہ آپ کا لاشا دفنائیں گے. بچوں کو جمع کیا، تم نے بھی وعدہ کیا تھا. بچوں کو ساتھ لیا، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین کدال بیلچے لے کے جب کربلا کی طرف، مقتل کی طرف روانہ ہوئے. اب مردوں کی غیرت جاگی، مردوں نے ہتھیار سجائے کہ یہ تو بڑی ذلت کا مقام ہوگا رہتی دنیا تک کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری عورتیں میدان میں جا کے لاشیں دفنائیں. ہتھیار سجا کے دوڑے کہ اب تو دونوں طرف موت ہے، وہ ذلت کی موت سے یہ تلوار کی موت اچھی ہوگی. اپنی اپنی عورتوں کا ہاتھ پکڑا، بیٹھو گھروں میں، ہم فرزند زہرا کا لاشا دفنائیں گے. عزادارو آج تک میں نے وہ منظر دیکھا ہے. میں وہاں اس تاریخ پہ گیا تو نہیں ہوں 11 یا 12 محرم کے، لیکن میں منظر دیکھا ہے اور پڑھا بھی بہت ہے تاریخوں میں کہ آج تک بنی اسد کا قبیلہ اسی شان سے آتا ہے، اسی شان سے آتا ہے. آگے آگے مرد، پیچھے پیچھے عورتیں، سب سے پیچھے بچے، کدال پھاوڑے ان کے کاندھوں پر ہوتے ہیں. آوازیں دیتے ہوئے آتے ہیں این الحسین، این ابناء الحسین، اے حسین کہاں ہے، اے حسین کے بیٹوں کہاں ہو، دیکھو ہم اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تیرے لاشے کو دفنانے کے لیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.